اچھا سر، آئینی بینچ بن گیا لیکن ابھی تک ایک ابہام باقی ہے، وہ یہ کہ جی کون سا کیس کون سی عدالت کو جائے گا؟ دیکھیں نا، نہیں وہ میرے خیال میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں. یعنی یہ فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے وہ کرے گی، آئینی بینچ کا استحقاق ہوگا، یہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں نا، جو بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن کی وائریز کو یا کسی کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو 184(3) کے تحت کسی کوئی پٹیشن دائر کر دی گئی اور کسی لاء کی وائریز کو چیلنج کیا گیا، اس طرح کی یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا جہاں پہ سوال ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اس کی ہیئرنگ کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ابہام دور ہو رہا ہے رفتہ رفتہ، چونکہ ایک نیا قانون آیا، بالکل سرے سے ایک نیا قانون ہے، نیا لاء ہے. ہم بھی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ محض جو صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز کی سماعت کرے گا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن ابھی جا کے پتہ چلا کہ وہ بھی باقی سارا کام کریں گے. صرف کانسٹیٹیوشن میٹرز کو سننے کے لیے کورٹ نمبر 3 میں وہ بیٹھتے ہیں، تو یہ 7 رکنی بینچ بیٹھ کے تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا، جو کے پی کے نے ابھی یہ آئینی بینچ بنانے سے انکار کر دیا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے نا، آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے جان بوجھ کے ایسا کیا گیا. 26ویں ترمیم، یعنی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو ایک طرف سے آپ رد کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے آپ رد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ اس کا حصہ ہیں، آپ اس میں بیٹھتے ہیں. آپ نے اپنے 2 ممبرز کا وہاں پہ تقرر کر دیا، انہیں اپائنٹ کر دیا. انہوں نے استعفیٰ لے کے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شبلی فراز اور جو ہمارے ان کی جگہ بیرسٹر علی ظفر اور وہ بیرسٹر گوہر ان کو نامزد کیا، ان کو ریپلیس. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے تسلیم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب اس کے حوالے سے ووٹنگ کا سلسلہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن بھی یہ لوگ وہاں پہ گئے، موجود ہوئے، ووٹ دیتے ہیں اپنا، تو یہ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یعنی آپ اس کو مان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف نہیں بھی مان رہے. اب یہ اسی طرح کا ابہام وہاں پہ پیدا کر رہے ہیں، چونکہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اس نے ایک ریزولوشن پاس کرنی ہے، اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ وہاں پہ تشکیل پائے گا. لیکن وہ نہیں پاس کرنا چاہ رہے تاکہ روڑے اٹکائے جائیں اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا جائے، اور اس طرح کی ہرڈلز اور رکاوٹیں کریٹ کی جائیں. ایک پھر سوال آتا ہے کہ کے پی کے میں اگر کوئی آئینی تنازع آتا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو روٹین کے جو ججز بیٹھے ہیں وہاں پہ وہی سنیں گے، اس کے لیے اسپیشل بینچ نہیں تشکیل دیا جائے گا. تو پھر اگر ہم نظام انصاف کی بات کریں تو یہ تو پھر ایک بیلنس تو نہ ہوا نا. دیکھیں نا، نظام اسلام مطلب ایک صوبے میں نظام انصاف کی جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نام تحریک انصاف ہے، انصاف کی تحریک ہے، ایک جسٹس موومنٹ ہے، لیکن اپنے دور میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو انصاف ملا، کیا ہوتا رہا. ان کی ترجیحات جو گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں کچھ اور ہوتی ہیں. یہی بانی پی ٹی آئی بار بار یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.